بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا سیکنڈ ایئر کا فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹاپک ہے ہمارا ایتھنک اینڈ کلچرل ہیریٹیج آف پاکستان، پاکستان کا نسلی اور ثقافتی ورثہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ جس حالت میں ہمیں آج نظر آ رہا ہے صدیوں پہلے ایسا نہیں تھا۔ جب ہم اپنی پڑھتے ہیں انسان کی جو زندگی سٹارٹ ہوئی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ارلی مین تھا اس کو آگ جلانی نہیں آتی تھی، اس کو اپنے کپڑا بنانا نہیں آتا تھا، وہ اپنے باڈی کو درختوں کے پتوں سے کور کرتا تھا، کچا گوشت کھاتا تھا، یا اس کو گھر بنانے نہیں آتے تھے، غاروں میں رہتا تھا۔ تو یہ سارا جو ہے وہ انسان کا ایک قدیم پس منظر ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس حالت میں ہمیں آج سوسائٹیز نظر آ رہی ہیں یا آج دنیا نظر آ رہی ہے وہ صدیوں پہلے ایسا نہیں تھا۔ لیکن جیسے جیسے انسان کا تجسس بڑھا، اس نے چیزوں کو ایکسپلور کرنا شروع کیا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ آئی، اور انسان کی جو قدیم معاشرہ تھا اس کی جگہ آہستہ آہستہ جدید معاشروں نے لینا شروع کی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس پرانی جو روایات تھیں یا جو پرانی ویلیوز تھیں وہ ان کا اثر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوا، اور تبدیلیاں جو ہیں یا چینجز جو ہیں ان کو اپنانا شروع کیا گیا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ علوم و فنون جو ہیں وہ مختلف قسم کے مضامین، مختلف قسم کی جو ترقی ہوئی، اور سائنسی علوم کی بنیاد جو ہے وہ اس میں پڑی، اور معاشرے جو ہیں وہ سمپل سے کمپلیکس کی طرف انہوں نے ٹریول کیا۔ اب ہم پاکستان کی اگر ثقافتی پس منظر کی بات کریں تو پاکستانی معاشرہ بھی اسی اصول کے تحت تغیر پذیر رہا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ثقافت جو ہے، ثقافتی پس منظر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ثقافت کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ثقافت از سوشل ہیریٹیج، جسے لنٹن کی ڈیفینیشن ہے کہ ایک سماجی ورثے کا نام ہے ثقافت، اور یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے ثقافت فرام ون جنریشن ٹو اندر، اور افراد کے جو رہنے سہنے کے انداز ہیں، جو رہنے سہنے کے طریقے ہیں وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہیں۔ پاکستانی لوگوں کی ثقافت بھی قدیم دور سے لے کر اب تک بے شمار تغیرات سے گزری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ثقافت جب ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہے تو اس میں تبدیلیاں ضرور آتی ہیں، لیکن وہ بالکل ہی ختم نہیں ہوتی ہے، اور پچھلے جو جنریشنز ہیں ان کی نشانیاں جو ہیں وہ ثقافت میں موجود رہتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی پاکستانی ثقافت میں کچھ صفات جو ہیں وہ قدیم ثقافتوں سے بھی ملتی ہیں، اور ثقافتی ترسیل کے اس عمل کو ثقافتی پس منظر کہتے ہیں۔ اور جو ہماری پاکستانی ثقافت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو برصغیر پاک و ہند میں مسلمان جو ہیں وہ، اور یہ ایک ہی خطہ تھا پورا سب کانٹیننٹ کا، اور مسلمان بہت عرصے تک دوسری قوموں کے ساتھ رہتے رہے ہیں، اور پھر وہ رہن سہن کے دوسری جو مذاہب ہیں یا دوسری قوموں کے جو انداز تھے ثقافت کے یا رہنے سہنے کے، ان کے اثرات بھی ہمیں اپنی ثقافت میں نظر آتے ہیں۔ تو ثقافتی پس منظر جو ہے کہ ثقافتی ترسیل کا عمل جو کہ ایک ثقافت سے دوسری ثقافت میں منتقل ہوا، اس کو ثقافتی پس منظر کہلاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریس کیا ہے، نسل کیا ہے۔ نسل جو ہے، ریس کو ہم سمپلی ڈسکرائب کرتے ہیں the physical features that a group or persons have in common، کہ ایک حیاتیاتی بایولوجیکل اصطلاح ہے جس کے معنی ہے کہ افراد کا ایک ایسا گروہ جو کہ اپنی خاص جسمانی، بایولوجیکل اور جینیٹیکل خصوصیات رکھتا ہو، اور سماجی طور پر منفرد جانا جاتا ہو، کہ وہ سماجی طور پر منفرد جانا جاتا ہو۔ اور یہ خصوصیات جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ فزیکل اور بایولوجیکل اور جینیٹیکل خصوصیات جو ہیں، ان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں اسکن کلر، فیشیل سٹرکچر، آئی کلر، ہیئر کلر اور ادر فزیکل ٹریٹس جو ہیں وہ انکلوڈڈ ہیں، جس کی وجہ سے افراد کا ایک گروہ دوسرے گروہ سے منفرد سمجھا جاتا ہے، یا پہچان ہے اس کی دنیا میں۔ اب نسل جو ہے
پوری دنیا جو ہے 3 میجر جو ہماری ریسز ہیں انہی میں ہی اس میں ڈیوائیڈڈ ہے. نسل کی اقسام میں 3 ہیں. نیگروئڈس ہیں, منگولیڈس ہیں اور ہمارے کاکیشینز ہیں. یہ 3 نسلیں جو ہیں, سیاہ فام, منگول نسل, زرد فام یا سفید فام. اب ان کی ہم الگ سے دیکھتے ہیں کریکٹرسٹکس کیا ہیں. کہ سیاہ فام ہے, ان کی جو سکن کلر ہے وہ بلیک ہوتا ہے, ہیئر جو ہیں وہ کرلی ہوتے ہیں, لپس ان کے موٹے, کان اور آنکھیں چھوٹی, قد درمیانہ ہوتا ہے, ناک چپٹی. اور یہ لوگ ان کا جو ایریا ہے یہ کہاں زیادہ تر آباد ہیں, افریقہ اور یورپ کے کانٹیننٹ میں. اس کے علاوہ نمبر 2 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ منگولز ہیں. منگول نسل, ان کا جسم زیادہ تر گندمی رنگ کا ہوتا ہے, براڈ, ان کا فیس براڈ ہوتا ہے, درمیانہ قد ہوتا ہے, بلانڈ, ان کے ہیئر کلر بھی بلانڈ ہوتا ہے اور ان کے بال جو ہیں وہ نرم سیدھے ہوتے ہیں. اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ قدیم امریکی باشندے سرخ ہندی اسکیموز بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ زیادہ تر سینٹرل ایشیا میں, جو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے سینٹرل ایشیا کے علاقے ہیں اس میں یہ پائے جاتے ہیں. اب سفید فام جو ہیں اس نسل کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسکن کلر جو ہے وہ ان کا وائٹ ہوتا ہے, جلد کا رنگ, قد لمبا, بال سیدھے بلانڈ ہوتے ہیں اور چہرہ, آنکھیں, آئی کلر جو ہیں ان کے بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, گرین, بلو اور براؤن آئیز ہوتی ہیں. اور زیادہ تر یہ ان کا علاقہ جو ہے وہ یورپ ہے. اب پاکستان جو ہے, پاکستان کے لوگوں کا نسلی پس منظر جو ہے وہ کیا ہے کہ ان تینوں جو ہماری نسل کی اقسام ہیں ان کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نسلی پس منظر جو ہے وہ کیا ہے. اس میں حبشی, منگول, سفید فام, یہ 3 بڑی نسلیں ہیں. دنیا کے تمام انسان ان میں ڈیوائیڈڈ ہیں. حبشی نسل کے لوگ افریقہ, سفید فام زیادہ تر یورپ اور منگولز جو ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں ایشیا میں. لیکن ہندو پاکستان میں جو لوگ آباد ہیں ان کی ابتدا یہاں سے نہیں ہوئی بلکہ مختلف نسلوں کے لوگ اس خطے میں آتے رہے اور مختلف قسم کے جو فاتحین تھے یا جو مختلف قسم کے دوسرے علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ ان خطوں میں, سب کانٹیننٹ میں آتے رہے اور اپنے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ وہ اپنی ثقافتی روایات بھی لاتے تھے, اپنے کلچر, رہنے سہنے کے انداز جو ہیں وہ لاتے تھے, یہاں کے آباد ہوتے تھے. کیونکہ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ ٹرائبل سسٹم کے ایک ٹرائب جو ہے اس نے دوسرے کے اوپر حملہ کیا اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس قبیلے کے لوگوں کو یا تو مار بھگایا یا ان کو اپنا سلیو بنا لیا یا ان کو اپنا غلام بنا لیا اور پھر اپنے جو رسم و رواج ہیں وہ سٹارٹ کیے اس علاقے میں. اور یہ سلسلہ صدیوں تک جاری رہا. اور پہلا انسان پہلا انسان جس نے سرزمین پاک و ہند پر اپنا قدم رکھا وہ حبشی نسل کا تھا, جو ایک گروہ کی صورت میں افریقہ سے بحر عرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے خشکی کے راستے سب کانٹیننٹ میں داخل ہوئے. حبشی لوگوں کے بہت سے گروہ اسی راستے سے برصغیر آتے رہے اور پھر وہ جنوبی برما سے ہوتے ہوئے جزائر انڈمان میں داخل ہوئے اور جہاں آج بھی اس نسل کے تقریباً 1000 افراد ایسی زبان بولتے ہیں جسے لوگ سمجھ نہیں سکتے. اور ان لوگوں کی آمد 5000 سال قبل مسیح ہوئی. تو اب اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سب کانٹیننٹ جو ہے اس میں جو پہلا انسان تھا وہ جس نے قدم رکھا برصغیر پاک و ہند پر وہ حبشی نسل کا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو لوگوں کی آمد جو ہے وہ کن کن خطوں سے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ برصغیر میں کے علاقے میں ہوتی رہی. تو سب سے پہلے ہم آسٹرکس کو پڑھتے ہیں کہ حبشی لوگوں کی آمد کے کچھ عرصے بعد بحیرہ روم کے خطے کے سفید فام لوگ, جن کو کہ آسٹرکس کہتے ہیں, تک اسی راستے سے جس راستے سے حبشی جو ہے وہ آئے تھے, نیگروز جو ہے وہ آئے تھے, اسی راستے سے جو ہے وہ سفید فام آسٹرکس بھی برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے. اور ان لوگوں کا ایک گروہ جنوب مشرقی ایشیا کی جانب ہند چینی اور انڈونیشیا کو چلا گیا اور یہ اس خطے میں برصغیر کے ذریعے جو ہے وہ پھر پھیلے. آج بھی آسٹریلیا کے قدیم باشندوں میں ان لوگوں کے نسلی خواص پائے جاتے ہیں. آسٹریلیا میں یہ لوگ صدیوں تک دنیا کے دوسرے معاشروں سے تنہا زندگی گزارتے رہے اور وسطی اور جنوبی ہند میں
کول اور منڈا زبانیں بھی آج آسٹرکس کی زبان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب آسٹرکس نے سب کانٹیننٹ میں آ کر بہت سارے ان کے کارنامے جو ہیں وہ ہیں، اور ان کے اثرات جو ہیں وہ اس خطے پر پڑے کہ اب آسٹرکس نسل کے لوگوں کی پاک و ہند کی ثقافت میں کیا کنٹریبیوشن جو ہے وہ رہی، تو ان کا جو زیادہ تر انہوں نے اب توجہ دی ظاہر اپنی سوشل لائف کو چلانے کے لیے، اپنے جو خوراک تھا اس کا انتظام کرنے کے لیے ان کی زیادہ جو فوکس انہوں نے کیا وہ کلٹیویشن پہ، ایگریکلچر پہ، کہ زمین کو کلٹیویٹ کر کے اس میں انہوں نے چاول کی کاشت، ان کی سبزیوں کی کاشت، اس کے علاوہ پھر پولٹری کا جو تھا کہ خوراک کا ذریعہ انہوں نے مرغیوں کا گوشت اور انڈے وغیرہ خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے، مرغیوں کو پالتے تھے، اور اس کے علاوہ ہاتھیوں کو سدھانا، کہ ہاتھیوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنے ٹریولنگ کے لیے بھی اور دوسرے کاموں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ پھر کشتیوں کا استعمال، کہ کشتیوں کے استعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ لکڑی کے فن میں بھی ماہر تھے، کہ لکڑی سے جو ہے وہ کشتیاں بناتے تھے۔ آج بھی دریاؤں میں کشتی کا استعمال جو ہے وہ آسٹرکس ثقافت کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوتی دھاگے سے کپڑے کی بنائی، کہ جب وہ کپاس کی کاشت کرتے تھے اس سے دھاگا جو ہے وہ بنا کے پھر کپڑا جو ہے وہ اس سے بنایا جاتا تھا۔ اور کاشتکاری کا نظام، ظاہر ہے کاشتکاری کا نظام جب بنایا تو انہوں نے ٹولز بھی بنائے اپنے جو ہے زمین کو کھودنے کے لیے، زمین کو نرم کرنے کے لیے، فصل کو کاٹنے کے لیے مختلف قسم کے اوزار جو ہیں وہ بھی بنائے، اور اس سے قبل زمین پر کاشت کا طریقہ تقریباً موجود نہ تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے وہ کیا ہے، کہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں سے پھیلی ہوئی تہذیب کو وادی سندھ کی تہذیب جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے دو بڑے مقامات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو آثار قدیمہ بھی ہیں، موہنجو دڑو اور ہڑپا، اور کھدائی سے معلوم ہوا کہ یہ شہر بھی جو ہے وہ آباد تھے کبھی، اور یہ تہذیب بہترین اور عظیم تہذیب تھی، اور اس کی کھدائی سے پتہ لگا کہ یہ لوگ کپاس، جو موہنجو دڑو اور ہڑپا میں جو قومیں جو ہیں وہ آباد تھیں پہلے ان علاقوں میں، کپاس کی کاشت کرتے تھے۔ قدیم عراق میں کپاس کو سندو کہا جاتا ہے، جسے اہل یونان نے سندان بنایا، اور پھر مختلف مورخین جو ہیں، ہیروڈوٹس نے لکھا کہ اس علاقے میں، کہ سندھ میں درختوں پر اون لگتی تھی جو اپنی کوالٹی اور حسن میں بھیڑ کی اون سے کہیں بہتر تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھیڑ کی اون جو ہے وہ جب کپاس کی کاشت جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے لوگ بھیڑیں پالتے تھے، اور ان کی جو اون تھی اس کو استعمال میں اپنے لے کے آتے تھے۔ اور وادی سندھ کی تہذیب کے دو بڑے مقامات موہنجو دڑو اور ہڑپا ہیں۔ آرینز کی آمد سے قبل جو لوگ یہاں آباد تھے انہیں امری کا نام دیا گیا، اور یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں رہتے تھے، اور ان کا گزارا جنگلات کی پیداوار اور شکار پر تھا۔ اس تہذیب کو بنانے والے، ان کے وادی سندھ کی تہذیب کو بنانے والے جو ہیں وہ دو میجر گروہ ہیں، دراوڑز اور آرینز۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دراوڑز جو تھے وہ آرینز سے پہلے جو ہیں وہ آئے۔ دراوڑی تہذیب کے لوگ پرامن، ترقی یافتہ تجارت اور کاروبار کرتے تھے، اور سائنس پر کافی عبور رکھتے تھے۔ اب جب ہم ڈراویڈینز کو دیکھتے ہیں، ان کی لائف کو دیکھتے ہیں، تو ان کی جو طرز زندگی ہے وہ ہمارے جو اب اربن سوسائٹی ہے اس سے ملتی جلتی تھی، اور یہ تقریباً 3000 سال قبل مسیح بلوچستان کے راستے آئے، اور ایران اور بلوچستان کے رہنے والے تھے، اور مختلف مورخین کے خیال میں بروہی زبان ان لوگوں کی زبان تھی، اور یہ نسلی طور پر یہ لوگ آسٹرکس کی طرح بحیرہ روم کے خطے سے ہی آئے تھے، اور انہوں نے دراوڑوں نے پاکستان میں آ کر اپنی آبادیاں بسائیں جو کہ ہماری بلدیاتی آبادیوں سے ملتی جلتی ہیں، اور انہوں نے اس علاقے میں زرعی انقلاب بھی برپا کیا، ثقافتی ترقی جو ہے وہ ہوئی، اور ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ 3500 قبل مسیح سے لے کے 1500 قبل مسیح تک تھا۔ اب ان کی ثقافت کے خواص جو ہیں وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ
ہمارے اس علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے جو میجر کنٹریبیوشن ہے وہ اس برصغیر کے علاقے کے لیے اور اس یہاں کے کلچر میں، ثقافت میں، وہ کاشتکاری ہے، تجارت اور کاروبار کے شہروں میں تجارت اور کاروبار کے بڑے پیمانے پر یہ سڑک کے ذریعے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، اور پھر جو پروڈکٹس تھیں وہ شہروں میں جا کر جو ہے وہ ان کو سیل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اوزار بنانا جو ہے وہ اپنے مختلف مقاصد کے لیے، کاشتکاری کے لیے یا کپڑا بنانے کے لیے مختلف قسم کے اوزار جو ہیں وہ پتھر سے بھی بناتے تھے، ہڈی سے، لکڑی سے، مختلف جو جانوروں کے سینگ ہوتے ہیں ان سے بناتے تھے۔ اب توہم پرستی جو ہے وہ غیر مادی ثقافت میں وادی سندھ کی تہذیب میں وادی سندھ کی تہذیب نے ہندو مذہب کی رسومات اور عقائد کو توہم پرستی عطا کی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہندو جو ہے وہ دیوتا سیوا کا تصور اور مرنے کے بعد روح کا کسی اور شکل میں ظاہر ہونا ہندو مت میں انہی لوگوں کی وجہ سے کی جو تھاٹس ہیں وہی یا بیلیفس جو ہیں وہی آگے منتقل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ مکانوں کی تعمیر کے یہ لوگ دراورس جو تھے بہت سویلائزڈ اور مہذب قوم تھی۔ ان کے جو آثار قدیمہ سے جو اسٹڈی ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس تہذیب میں لوگ مکانوں کی تعمیر پکی اینٹوں سے کرتے تھے، اور ان کے شہر ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ جو ہے یہ اپنے شہر کو بناتے تھے، اور ان کا جو سیوریج سسٹم اور گھروں میں مختلف قسم کے جو سہولیات ہیں وہ بھی ان کی میسر ہوتی تھیں۔ اور جو ہم کہتے ہیں کہ برصغیر میں ٹھنڈے اور گرم پانی کے ٹب، پختہ گلیوں اور اینٹوں کا استعمال سب سے پہلے دراوڑوں نے ہی کیا تھا، اور یہ اپنی گلیاں بھی پکی اور ہموار بناتے تھے، اور نہانے کے ٹب دوہری دیواروں کے ہوتے تھے، یعنی گرم پانی گرم اور ٹھنڈا پانی ٹھنڈا رہتا تھا، اور ٹھوس لکڑی کے پہیوں والے جو کارٹس تھے جو کہ آج بھی سندھ میں چلتے ہیں وہ تھے ان کی۔ پھر اس کے علاوہ برتن یا ظروف سازی جو تھا، تانبے کانسی کے برتن اور اوزار جو ہیں وہ ڈگنگ سے جب ملے ہیں تو ان کے برتن جو ہے وہ بھی باقاعدہ ان میں جو آج بھی ہمارے گھروں میں بھی پلیٹس اور سپونز اور فورکس جو ہیں، اور اس کے علاوہ دیگچیاں وغیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ بھی سیم اسی طرح سے ان کے سارے برتن ہوتے تھے۔ پھر فن حرب میں ظاہر ہے کہ اپنے سیفٹی کے لیے جنگ کا سامان بھی ہر وقت تیار رکھتے تھے، اس میں کلہاڑیاں، نیزے، یا اس کے علاوہ اگر مچھلیاں پکڑنے کا سامان، چھریاں وغیرہ۔ البتہ لوہے کے استعمال کا کوئی نشان نہیں ملتا کیونکہ وہ بہت بعد میں 600 سال قبل مسیح دریافت ہوا تھا۔ جو لوہا تھا اس سے پہلے لکڑی کے ساتھ، لکڑی سے یا پتھر سے یا جانوروں کے سینگوں سے یا بونز کے ساتھ جو ہیں وہ بنائے جاتے تھے مختلف اوزار۔ پھر مجسمہ سازی، زیورات کے، عورتوں کے زیورات میں سونے، چاندی، قیمتی پتھر، تانبا، کانسی، سیپ اور مٹی وغیرہ استعمال ہوتی تھی، اور بالکل اسی طرح سے ان کے آرنامنٹس جو ہیں وہ ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ مٹی کے کھلونے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آثار قدیمہ سے ڈسکور ہوئی ہیں، کہ ہڑپا کے آثار قدیمہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 5000 سال قبل وادی سندھ کی تہذیب کا سب سے بڑا شہر ہڑپا تھا، جسے ایک تہذیبی مرکز کی حیثیت حاصل تھی، اور ہڑپا کے لوگ اپنے فن تعمیر، عمدہ مکانات اور کھلی سڑکوں، پکے شاہراہوں کی وجہ سے پختہ زمین اور اچھا سیوریج سسٹم جو ہے وہ رکھتے تھے، اور حقیقت میں ہڑپا کے لوگ بلدیاتی شعور تھا۔ جس طرح سے آج ہم اپنی شہری زندگی یا اربن سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں موئنجو دڑو اور ہڑپا میں اس طرح کے جو طور طریقے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ یہ شہر ہزاروں سال پہلے زمین کی تہوں میں دفن رہا، اور سب سے پہلے ایک انگریز سیاح میسن نے اسے 1826 کے سفر نامے میں اس کے کھنڈرات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جب لاہور سے ملتان تک ریلوے لائن بچھائی گئی تو اور پھر کھودا گیا تو اس سے جو ہے وہ پھر اس کے آثار جو ہیں وہ نکلے، اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے 1921 میں باقاعدہ کھدائی کی اور قدیم تہذیب کا شہر ہڑپا دریافت ہوا، اور اس تہذیب کو وادی سندھ کی تہذیب بھی کہتے ہیں، اور یہ ساہیوال سے تقریباً 27 کلومیٹر دور ہے، اور
اس کا جو ایریا ہے وہ تقریباً 100 ایکڑ سے زیادہ ہے اور سطح سمندر سے 500 فٹ بلند ہے۔ اب دراوڑوں نے کی کنٹریبیوشنز ہم نے دیکھے کہ ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں کیا رہا، لیکن اس کے بعد دراوڑز جو ہیں وہ کس طرح سے ان کا جو وہ ٹائم پیریڈ جو تھا وہ ختم ہوا اور کنہوں نے آ کر ان کو آکیوپائی کیا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دراوڑوں کی تباہی جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی، کس طرح سے وہ ڈسٹرکشن جو ہے، ڈاؤن فال کیا آیا دراوڑوں میں۔ ان کو تباہ کرنے والے آریہ تھے۔ آریہ دراوڑوں کے مقابلے میں اتنے مہذب نہیں تھے، ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ تہذیب یافتہ نہیں تھا، وہ صرف گلہ باندھ تھے، بھیڑ بکریاں چرانے والے تھے، اور آرینز اور دراوڑز کے درمیان بہت عرصے تک جو ہے وہ جنگ رہی۔ دراوڑز نے بھی سخت مقابلہ کیا، لیکن آخر میں کامیابی جو ہے وہ پھر آرینز کو ہوئی، اور پھر دراوڑوں نے قبائل میں سے بعض نے بغیر مزاحمت کے، ریزسٹنس کے، ان کی آریہ کی جو ہے وہ اپنی اطاعت کی اور ان کے غلام بن گئے، اور جو کہ ان کی خدمت کرتے تھے، اور جو دراوڑ مقابلہ کرتے رہے وہ مارے گئے یا بھاگ گئے، اور جہاں بھی ان کی اکثریت ہے جنوب کی طرف، اور جو دراوڑ جو تھوڑے اکنامیکلی بہتر تھے انہوں نے آریہ کی ثقافت اپنائی اور راجپوتوں کی ٹولی میں شامل ہو گیا، اور اس کے بعد آپس میں ان کی انٹر میرجز ہوئیں اور ایک ساتھ جو ہے وہ پھر ان کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اب دراوڑوں کے زوال کے کیا اسباب تھے؟ اب اتنا ان کا عروج تھا اور آرینز نے ان پہ حملہ کر کے اور ان کو جو ہے وہ ان کا سارا عروج جو ہے وہ ختم کیا، تو اس کے کیا اسباب تھے؟ تو بارش کی میں کمی، دریائے سندھ میں کٹاؤ اور سیلاب، اور آریہ کے حملے اور جنگ۔ اب بارش میں کمی کس طرح سے ان کی زوال کا سبب کیوں بنی؟ کیونکہ وہ ان کی اکانومی جو تھی وہ بیس کرتی تھی کلچر پہ، ایگریکلچر پہ، اور جب پانی نہیں ملا فصلوں کو تو پھر اس سے جو ہے وہ ان کی اکانومی ہوئی، اور پھر اس کے علاوہ دریائے سندھ میں کٹاؤ اور سیلاب، اور پھر ایک ساتھ آریہ کے حملے، جس کی وجہ سے دراوڑ جو ہیں وہ ان کا زوال جو ہے وہ شروع ہوا۔ اب اثرات انہوں نے کیا چھوڑے کہ وادی سندھ کی تہذیب پر دراوڑز کے کیا اثرات تھے؟ کہ ایک ان کی زبان، کہ ان کی جو آج بھی بلوچستان میں بولی جاتی ہے، پھر شہری زندگی، ان کا جو لائف سٹائل تھا، پھر وادی سندھ کی تہذیب کے بانی ہم ان کو کہتے ہیں، پھر زراعت، سڑکوں کا جال، غیر ملکی تعلقات، شہروں کے درمیان تجارتی اور کاروباری تعلقات قائم کیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ عراق، سعودیہ، اردن اور ایران سے تجارتی تعلقات تھے، یہ تعلقات آج بھی دنیا کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ پھر پختہ اینٹوں کا استعمال انہوں نے کیا اپنے گھر بنانے کے لیے، اپنے شہروں کو آباد کرنے کے لیے، اپنے سڑکوں کو بنانے کے لیے۔ ٹھنڈا اور گرم پانی کا استعمال جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا، بیل گاڑی، پھر اوزاروں کا استعمال، اور مذہب جو ہے کہ موجودہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کی ثقافت ایک ہی تھی، کیونکہ یہ ایک ہی خطہ سرزمین تھا جس میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی جا کر آباد ہو سکتے تھے، اور اس علاقے کا مذہب جو تھا وہ زیادہ تر جو تھا ہندو مت تھا، اور ہندو مت میں رسومات اور عقائد جو آج بھی پائے جاتے ہیں وہ دراوڑوں سے ہی ان کی ثقافت میں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ڈراویڈینز تھے، دراوڑز جو تھے، ان کی تہذیب کی اہمیت ہماری ثقافت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں آج بھی جو ہے اس کے اثرات بھی ہیں، اور ان کی اہمیت جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو آج کے لیے اسٹوڈنٹس اتنا لیکچر بہت ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم آرینز کو دیکھیں گے کہ جب انہوں نے دراوڑز کو آکیوپائی کر لیا تو پھر آرینز نے کیا اس علاقے پہ اپنے امپیکٹس جو ہیں وہ چھوڑے۔ تو تھینک یو سو مچ۔